بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا لفظ یا ودود 100 مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوگا، جانیے اس ویڈیو میں۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف عبادات یا ظاہری اعمال پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ دل کی کیفیت، نیت کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ سے سچے تعلق کو بنیاد بناتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی معرفت، محبت اور قرب کے بے شمار راستے عطا فرمائے، جن میں سے ایک عظیم ذریعہ اسماء الحسنہ یعنی اللہ کے خوبصورت نام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ترجمہ، اور اللہ کے لیے ہی سب اچھے نام ہیں، پس تم ان کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ یہ آیت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف معلومات کے لیے نہیں، بلکہ وہ پکارنے، مانگنے، التجا کرنے اور دعا کرنے کے ذرائع ہیں۔ ناظرین، اسماء الحسنہ کا مطلب ہے بہترین اور خوبصورت نام۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں جن کے ذریعے ہم اس کی مختلف صفات کو جان سکتے ہیں۔ ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت، رحمت، علم، حکمت، بخشش، غضب، عدل، محبت اور عظمت کو سمجھنا ممکن ہوتا ہے۔ ان ناموں میں ہر ایک اپنی جگہ مکمل اور جامع ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں سوائے ایک کے، جو شخص ان کو یاد کرے اور ان پر عمل کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسماء الحسنہ صرف زبانی یاد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان پر ایمان لانا، ان کے ذریعے اللہ کو پکارنا اور ان کے مفہوم کو اپنی زندگی میں اپنانا ایمان کا حصہ ہے۔ علماء نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ مثلا صفات جلال، وہ نام جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت پر دلالت کرتے ہیں، جیسے الجبار زبردست، القہار سب پر غالب، المنتقم بدلہ لینے والا۔ صفات جمال، وہ نام جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، شفقت اور محبت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا، الودود محبت کرنے والا۔ صفات کمال، وہ نام جو اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور کمال کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے العلیم سب کچھ جاننے والا، القدیر ہر چیز پر قادر، الحکیم حکمت والا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی اپنی الگ تاثیر اور روحانی برکت ہے۔ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ ان ناموں کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور، زبان میں تاثیر اور زندگی میں برکت عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یا رحمان یا رحیم کا ورد دل کو سکون، پریشانیوں سے نجات اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ یا رزاق کا وظیفہ رزق میں کشادگی کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ یا شافی کا ذکر بیماریوں سے شفا کے لیے مفید ہے۔ یا ہادی کا ذکر دل کی ہدایت اور گمراہی سے بچاؤ کے لیے کیا جاتا ہے۔ علماء کرام اور مشائخ کے نزدیک اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ایک بہترین وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ صبح و شام اللہ کے صفاتی ناموں میں سے چند کا ذکر کرے اور دعا کرے تو وہ جلد روحانی ترقی، قرب الہی اور دل کے اطمینان سے مالا مال ہوتا ہے۔ اسماء الحسنہ کی اہمیت صرف دعاؤں تک محدود نہیں، بلکہ قرآن مجید کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کر کے بندوں کو تسلی، رہنمائی اور امید دلائی ہے۔ جیسے سورۃ الحشر کی آخری آیات 22 تا 24 میں اللہ تعالیٰ کے کئی اسماء الحسنہ بیان ہوئے ہیں جن کی تلاوت سے دل پر خشیت طاری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کو استعمال فرماتے تھے، جیسا کہ دعا اے اللہ تو سلامتی ہے اور تجھ ہی سے سلامتی آتی ہے۔ بہت سے والدین بچوں کو صرف زبانی یاد کراتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ان کا تعلق، اثر اور استعمال بھی سکھانا چاہیے۔ جیسے السمیع سننے والا، بچوں کو بتائیں کہ اللہ ہر بات سنتا ہے، اس لیے ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ البصیر دیکھنے والا، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے ان ناموں کا ذکر کرتے کرتے ان کے مفہوم کو سمجھتا ہے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے تو اس کے اندر توکل، صبر، رضا، عاجزی اور محبت جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ یہی صفات بندے کو اللہ کا مقرب بناتی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ایک بار میں نے شدید پریشانی کے عالم میں رات کو تہجد میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی ناموں کا ذکر کیا۔ کچھ دیر میں میرے دل پر سکون نازل ہوا اور وہ مشکل خود بخود آسان ہو گئی۔ تب سے میں نے اللہ کے ناموں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اسماء الحسنہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ جیتے جاگتے حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات پر مظہر ہیں۔ جو شخص ان کو سچے دل سے یاد کرتا ہے، ان پر ایمان رکھتا ہے اور اپنی دعاؤں اور اعمال میں ان کو شامل کرتا ہے، وہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں پاتا ہے۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کے ظاہر و باطن، دنیا و آخرت، جسم و روح دونوں کی مکمل اصلاح اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ معجزاتی کلام ہے جو انسان کو اس کی ہر الجھن، ہر پریشانی اور ہر دکھ کا حل عطا کرتا ہے۔ اس قرآن میں ہر بیماری کی شفا، ہر دل کی تسکین اور ہر ضرورت کا علاج موجود ہے۔ اللہ رب العزت کے جو بے شمار صفاتی نام ہیں وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ روحانی قوتیں ہیں جن سے انسان اپنے دل کی مراد پا سکتا ہے۔ انہی عظیم و برکت والے ناموں میں سے ایک نام ہے یا ودود، جس کا مطلب ہے اے محبت کرنے والے، اے بے حد محبت فرمانے والے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ پاک کے اس بابرکت اور بہت ہی پیارے نام کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یا ودودو کا ذکر نہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت بھرے صفاتی نام کے طور پر ہے بلکہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کے ذریعے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، بکھرے رشتے جڑتے ہیں، گھریلو جھگڑے ختم ہوتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں اور زندگی میں امن و سکون آ جاتا ہے۔ محبت انسان کی فطری ضرورت ہے۔ ایک بچہ بھی ماں کی گود میں محبت کا طلبگار ہوتا ہے اور ایک بوڑھا بھی تنہائی میں محبت کا محتاج ہوتا ہے، مگر افسوس کہ آج کے اس مادہ پرست دور میں محبت کھو چکی ہے، دل سخت ہو چکے ہیں، رشتے ٹوٹ چکے ہیں اور گھروں میں نفرت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ ایسے میں یا ودودو کا ورد ایسا چراغ ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس سے کائنات کا نظام محبت سے چل رہا ہے۔ سورج اپنی گرمی محبت سے دیتا ہے، ہوا اپنی ٹھنڈک محبت سے بانٹتی ہے اور بارش زمین کو محبت سے سیراب کرتی ہے۔ انسان کو بھی محبت کی بنیاد پر تخلیق کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اور وہ رحمت دراصل محبت کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ یا ودودو ایک ایسا اسم مبارک ہے جس کا وظیفہ آپ کو اللہ کی محبت میں داخل کر دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو دنیا اس پر فدا ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہوں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ پھر زمین پر اس کے لیے مقبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جب کوئی بندہ یا ودودو کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے تو وہ اس دربار الہی میں داخل ہو جاتا ہے جہاں محبت، کرم، معافی اور عطا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ محبت کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہی محبت یا ودودو میں پوشیدہ ہے۔ یہ دلوں کو صاف کرتی ہے، دشمنی کو دوستی میں بدلتی ہے اور رشتوں کی ٹوٹی ہوئی ڈور کو پھر سے جوڑ دیتی ہے۔ یا ودودو کے ذکر کی روحانی طاقت کا اندازہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا جس کی بیوی اس سے ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ روزانہ نماز فجر کے بعد یا ودودو کو 100 مرتبہ پڑھا کرو اور بیوی کے لیے دل سے دعا کیا کرو۔ کچھ دن نہ گزرے تھے کہ بیوی خود بخود واپس آ گئی اور دونوں میں محبت پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب بھی کوئی رشتہ ختم ہو جاتا یا کوئی عزیز دور ہو جاتا، آپ یا ودودو کا ورد فرمایا کرتے تھے اور اللہ کے کرم سے ہر بگڑی بات سنور جاتی۔ محبت صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں بلکہ والدین، اولاد، بہن بھائی، دوست احباب اور حتیٰ کہ کاروباری معاملات میں بھی اہم ترین عنصر ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے شوہروں کی محبت کے لیے ترستے ہیں، ماں باپ کی ناراضگی جھیل رہے ہیں، بھائی بہنوں میں جھگڑے ہیں اور کاروباری شراکت داروں کے دلوں میں بغض اور حسد ہے۔ ان سب کا حل یا ودودو ہے۔ محبت کے دروازے یا ودودو سے کھلتے ہیں۔
کیونکہ یہ نام اللہ تعالیٰ کا وہ وصف ہے جس سے اس نے اپنے بندوں کو بھی نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص مسلسل یا ودودو کا ورد کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں بھی محبت پیدا کر دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ محبت کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ ہے اللہ سے محبت۔ یا ودودو کا وظیفہ کرنے والا رفتہ رفتہ اس محبت کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے جو ہر عبادت کو آسان بنا دیتی ہے، ہر مشکل کو قابل برداشت کر دیتی ہے اور ہر غم کو راحت میں بدل دیتی ہے۔ ایسے بندے کے لیے دنیا کی پریشانیاں محض آزمائش بن جاتی ہیں اور وہ اللہ کے ذکر میں سکون پاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ یا ودودو دراصل اسی ذکر کی ایک خاص شکل ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، خاص طور پر عصر کے بعد یا تہجد کے وقت جب تنہائی ہو اور دل میں تڑپ ہو تو یہ ذکر اثر دکھاتا ہے۔ بس دل سے پڑھنا شرط ہے۔ اس وظیفے سے مدرجہ ذیل روحانی اور دنیاوی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ محبت میں اضافہ ہوتا ہے، دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے، رشتوں میں مضبوطی آتی ہے، شوہر اور بیوی کے تعلقات میں بہتری ہوتی ہے، والدین اور اولاد کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، دشمنوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، کاروباری شراکت میں اعتماد اور خیر، سکون قلب، نیک خواب، دعاؤں کی قبولیت وغیرہ۔ اس وظیفے سے شوہر اور بیوی کے تعلقات میں اگر سرد مہری ناراضگی یا فاصلہ ہو تو یہ وظیفہ خاص طور پر مفید ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی یہ عمل کرے تو انشاءاللہ تعلق میں محبت بڑھے گی اور بدگمانیاں ختم ہوں گی۔ اگر کسی رشتے میں جدائی آ چکی ہو، چاہے میاں بیوی ہو یا منگیتر، تو یا ودودو کا وظیفہ کرنے سے محبت دوبارہ پیدا ہوتی ہے اور بچھڑے رشتے دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔ آج کل کی نسل میں والدین سے فاصلہ عام ہو چکا ہے۔ یہ وظیفہ ان والدین کے لیے بھی مجرب ہے جن کی اولاد نافرمان یا غفلت میں مبتلا ہے۔ یا ودودو دلوں کو بدلنے والا اسم ہے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، نفرت کرتا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے تو اس وظیفے کے ذریعے اس کے دل میں نرمی اور محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ کاروباری تعلقات میں اعتماد، نرمی اور محبت بہت اہم ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے گاہکوں، ساتھیوں اور شریکوں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور برکت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب محبت کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ جلد قبول ہوتی ہے۔ یا ودودو کا ورد انسان کے دل کو نرم، آنکھوں کو اشکبار اور زبان کو خالص بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیا۔ اللہ نے فرمایا، میں نے تجھے اپنی محبت کے لیے چن لیا۔ یہ اللہ کی ودودیت محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے بادشاہت تک کا سفر محبت، صبر اور اللہ کی قربت کے ذریعے نصیب ہوا۔ ان کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے زمین پر بھی معزز بنا دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اللہ کی محبت میں مگن رہی۔ ان کا مشہور قول ہے، میں نہ جہنم کے خوف سے اللہ کو پوجتی ہوں، نہ جنت کی امید میں، بلکہ اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے، محبت سب سے بڑی حکمت ہے، جس کے دل میں محبت نہیں وہ عقل سے خالی ہے۔ یا ودودو کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا دراصل ایک روحانی ٹریننگ ہے۔ یہ انسان کو اپنے خالق سے جوڑتا ہے، اس کے دل میں رحم اور شفقت کے جذبات پیدا کرتا ہے اور وہ خود بھی محبت کا منبع بن جاتا ہے۔ اس وظیفے کی اصل طاقت اس وقت کھل کر سامنے آتی ہے جب انسان مکمل یقین اور اخلاص کے ساتھ یا ودودو صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ وہ تحفہ ہے جس سے ٹوٹے ہوئے دل جڑتے ہیں، اداس چہرے خوشی سے دمکتے ہیں اور بے سکون روحوں کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین، ہر وظیفہ کی کامیابی کا پہلا راز نیت اور یقین ہے۔ جب آپ یا ودودو کا وظیفہ شروع کریں تو دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کی نیت کریں۔ اگر نیت میں دکھاوا، لالچ یا محض دنیاوی مقاصد ہوں تو وظیفے کے اثرات کم ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ یا ودودو کا ذکر کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے لیکن درج ذیل اوقات انتہائی افضل سمجھے جاتے ہیں۔ تہجد کے بعد، نماز فجر کے بعد، عصر کے بعد، سونے سے قبل۔ تو ناظرین، آپ ان اوقات میں کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کا ورد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں کہ وظیفے کے دوران گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر غیبت، جھوٹ، نظر کی خیانت اور دل آزاری۔ عورتیں حیض و نفاس کے دنوں میں ذکر کر سکتی ہیں لیکن قرآن نہ چھوئیں۔ وظیفہ ہمیشہ کسی ایک وقت پر کیا جائے تاکہ روحانی طاقت جمع ہو۔ دل میں کسی کے خلاف بغض یا حسد ہو تو پہلے توبہ کریں۔
ہر وظیفے کے بعد دعا ضرور کریں۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کا ورد کس طرح اور کتنی بار کرنا ہے۔ تو آپ نے بتائے گئے اوقات میں سے کسی بھی وقت باوضو ہو کر کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے، قبلہ رخ ہو کر یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام یا ودود کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی مکمل ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کی پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح یا ودود کی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے تاکہ گناہوں کی معافی ہو جائے، کیونکہ جب گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے محبت، رشتوں کی بہتری، سکون قلب یا کسی خاص مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی حاجات ہو، رزق کی تنگی ہو، مالی پریشانی ہو، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر التجائیں کرنی ہیں، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل آپ 21 دن، 40 دن یا حسب ضرورت مسلسل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کی اتنی برکت ہے کہ ایک بہن نے بتایا کہ ان کے شوہر ناراض ہو کر علیحدہ رہنے لگے، وہ روزانہ تہجد کے بعد یا ودود 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کرتی تھیں۔ صرف 15 دن میں شوہر نہ صرف واپس آ گئے بلکہ محبت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ایک بھائی نے بتایا کہ ان کے منگیتر کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن یا ودود کا ورد 40 دن مسلسل کیا، اللہ نے ایسے اسباب بنائے کہ وہی لڑکی دوبارہ ان کی زندگی میں آ گئی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یا ودود صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ یہ دلوں کو جوڑنے والا، رشتوں کو سنوارنے والا اور زندگی کو بدلنے والا نسخہ ہے۔ اس کا ورد صرف محبت کے لیے نہیں بلکہ ایمان، روحانی ترقی اور اللہ کی رضا کے لیے بھی کیجیے۔ اے اللہ، تو ہی ودود ہے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نفرت سے پاک فرما، ہمارے رشتوں میں سکون اور ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما۔ یا ودود، ہمیں بھی اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔